والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے سوائے ان کی ذات کے، بس ان میں سے ہر ایک کی گواہی 4 گواہیاں ہوں گی اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ یہ آیات جو ہیں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، تقریباً 5 آیتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ اس میں مسئلہ لیان کو بیان کیا گیا ہے۔ لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لے اور 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں، صرف اس نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے اس معاملے کو، اور گھر کا معاملہ ہے، بیوی کا معاملہ ہے، اب کیا کرے؟ تو اب یہ قاضی کی عدالت میں معاملہ اٹھائیں گے اور پھر قاضی مرد اور عورت دونوں سے قسمیں لے گا، 4 قسمیں اللہ کی یعنی گواہیاں دیں گے اللہ کی قسم کے ساتھ، اور 5ویں مرتبہ لعنت کریں گے ایک دوسرے پر۔ تو اس طرح قاضی کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا۔ لیان کا معنی ہوتا ہے لعنت کرنا اور بد دعا کرنا، اللہ کے غضب کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ تو قاضی کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا، پھر قاضی دونوں کی طرف سے معاملات سن کر یا تو مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے گا، اگر نہیں دے گا تو قاضی فسخ نکاح کر دے گا اور وہ طلاق سمجھی جائے گی۔ یعنی مسئلہ لیان کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، یہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی، جدائی ان کے درمیان ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ لیان، اس کا پس منظر بھی ایک خاص واقعہ ہے، اس کا جو شان نزول ہوا۔ ماقبل آپ نے درس میں سنا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں تو اگر تو ان کے پاس 4 گواہ چشمدید گواہ نہ ہوں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی مردود ہو جائے، ان کی گواہی کسی بھی معاملے میں نہ لی جائے۔ یہ سزا جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ایک قوم کے سردار تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ایسے ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں؟ جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ سعد بن عبادہ نے کیسی بات کہہ دی کہ قرآن کے بارے میں شک یا نبی کی بات پہ شک کر لیا۔ تو بڑا تعجب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اس کی بات سن کر۔ تو ان کی قوم نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ان کی غیرت کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ پھر انہوں نے خود اظہار کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ بھی سچے، اللہ کا قرآن بھی سچا جو اللہ نے نازل کیا، میرا ایمان ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی آدمی کو دیکھ لے، کیا وہ پھر اس حالت میں اس کی غیرت کیا گوارا کرے گی کہ خود وہاں اس کی پٹائی کرے، لعنت ملامت کرے، یا 4 بندوں کو بلا کر لائے گیا دیکھو میرے گھر کا معاملہ یہ ہے؟ وہ کیسے؟ وہ جب اگر 4 بندوں کو بلانے کے لیے چلا جائے گا، وہ تو اپنا کام کر کے بھاگ جائے گا، تو کیسے یہ فیصلہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکم نہیں آیا تھا، اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ وحی کے بغیر نہیں کوئی فیصلہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ سعد بن عبادہ نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ چند دن گزرے تھے، ایک واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، سارا دن کام کاج کر کے رات کو جب گھر میں آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو ساری رات بڑے پریشان، صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے۔ ابھی یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تو اپنی اس بات پر 4 گواہ پیش کر، اگر نہیں کر سکتا تو پھر اپنی پیٹھ پر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ ظاہر بات ہے 4 گواہیاں نہیں ہیں تو تہمت کی حد جاری ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تو یہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی بات میں بالکل سچا ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پیٹھ کو ان کوڑوں سے بچائے گا۔ تو یہ آیات ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، وہی لے کر آئے، اور یہ آیات لیان جو ہے نا یہ لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اس طرح ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ تو جب یہ آیات لیان نازل ہوئی، اب جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم تھی وہ بھی حیران تھی، پتہ نہیں کیا حکم شریعت نازل ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور کیا فیصلہ فرماتے ہیں کہ مقدمہ تو آ گیا۔ یہ دو واقعے صحابہ کرام کی زندگی میں پیش ہے، ایک حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کا، ایک اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کا، سیم واقعات پیش ہے۔ اب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو بھی بلا لیا اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسمیں لی تھی۔ وہ قسموں کا ترجمہ ابھی میں کرتا ہوں۔ قرآن کی آیات میں 5 کا تذکرہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، سوائے اپنی ذات کے، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی، 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں ہوں گی اللہ کی قسم کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں قاضی جب ان سے قسمیں لے گا نا، پہلے دونوں کو، میاں اور بیوی کو، قسموں کے بارے میں متوجہ کرے گا اور ان کو اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائے گا۔ یہ نہیں کہ بس ایسے آگے قسمیں اٹھا لیں، پہلے ان کے دلوں میں اہمیت بٹھائے گا کہ اگر تم نے جھوٹ بولا یا جھوٹی قسمیں کھائیں تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت برسے گی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت سخت پکڑ کریں گے۔ اچھی طرح پہلے ان کو ڈرائے دھمکائے، پھر ان سے قسمیں لے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بس قرآن کی اور قسم کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ کسی سے کہا گیا کہ قرآن کے پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، وہ کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ جتنے مرضی قرآن میرے سر پہ رکھ دو میں اٹھا لوں گا۔ یہ اہمیت جب نہیں ہوتی تو پھر ایسی باتیں کہہ دیتے۔ پہلے اہمیت ان کے دلوں میں قاضی بٹھائے گا۔ اب وہ 4 قسمیں اٹھائے گا، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ آدمی یہ قسمیں پہلے اٹھائے گا اور آدمی وہ کہے گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں نے یہ سب معاملہ دیکھا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ لعنت کا لفظ اتنا سخت لفظ ہے، ہم غور نہیں کرتے، بس بات بات پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر بھی لعنت نہ کرو، کسی جانور کسی چیز پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ایسا سخت لفظ ہے۔ جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر تو وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو یہ لعنت آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے، زمین کی طرف آس پاس کہیں اس کو موقع نہیں ملتا تو لعنت کرنے والے پر یہ لعنت آ کر پڑ جاتی ہے، پھٹکار اور اللہ کا غضب اسی پہ نازل ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ 5ویں مرتبہ آدمی قسم اٹھائے گا اور کہے گا اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور اس عورت سے اس عذاب کو یعنی سزا کو دور کر دیا جائے گا، ان تشہد، اس بات پر کہ وہ بھی گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دے، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جو مرد ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، یہ الفاظ ساتھ میں یہ کہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر یہ آدمی سچا ہے اپنی بات میں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، یہ عورت اس طرح کہے گی۔ تو اس طرح یہ 5 قسمیں دونوں اٹھائیں گے میاں اور بیوی۔ اب قاضی اس کے بعد فسخ کر دے گا، ان کے درمیان جدائی کر دے گا، پوری زندگی اب یہ مل نہیں سکتے، طلاق واقع ہو جائے گی، بلکہ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ اور یاد رکھیں کسی بندے کی غیرت گوارا بھی نہیں کرتی کہ ایسی بیوی کے ساتھ دوبارہ وہ رہے جو پہلے کسی کے ساتھ ملوث ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ کی ذات ہے وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بڑے بخشش کرنے والے اور بڑے ہی حکمت والے ہیں، ہر کام میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ چونکہ یہ زنا کی سزا بڑی سخت اور سنگساری والا معاملہ تھا، اس لیے یہ قسموں کا معاملہ۔ اب یہ جو عورت تھی واقعتاً ملوث تھی، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قسمیں اٹھانے لگی تو تھوڑی سی ہچکچائی، لوگوں نے سمجھا شاید یہ اعتراف جرم کر لے، لیکن وہ بڑی پکی تھی، کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو شرمندہ نہیں کروں گی۔ تو اس نے قسمیں اٹھا لی اللہ کے نبی کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو آدمی تھا جو جس کے ساتھ ملوث تھی، اگر تو اس کا یہ جو بچہ پیدا اسی کی شکل و صورت کا ہو تو پتہ چل جائے گا۔ خیر جب بچہ پیدا ہوا تو اسی کی شکل و صورت کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی یہ فیصلہ نازل نہ ہوا ہوتا اور یہ احکام نہ نازل ہوئے ہوتے تو میں اس کو بڑی سخت سزا دیتا اس عورت کو، اس نے اللہ کے سامنے یہ ایسی قسمیں بھی اٹھائی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر یہ مسئلہ لعان ہے، جس کو فقہاء کرام لعان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی انداز میں قاضی قسمیں لے گا اور ان کے درمیان بھی جدائی ہو جائے گی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔